ڈاکٹر صاحب کہ بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں بھی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس ڈیزیز کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بچوں میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے، یا ان لوگوں کے جو نیوٹریشن ان کی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کی جو وٹامن ڈی ہے وہ پوری نہیں ملتی، دودھ نہیں پیتے پورا، دہی نہیں کھاتے، یا دودھ کیلشیم والی چیزیں نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہڈیوں کی جو وٹامن ڈی کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، ان کی جو پروٹین ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جس کی ہڈیاں نرم رہتی ہیں، وہ بغیر کسی چوٹ لگے وہ آہستہ آہستہ وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ٹوٹتی ہیں۔ ٹوٹنا وہ بڑا مائکرو لیول پہ ہوتا ہے جو صرف ایکس رے میں نظر آتا ہے، وہ ہیل بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ان کی ایکس رے تو ملٹیپل لائنز نظر آتی ہیں، جو پرانا ایک مائنر سا فریکچر ہوتا ہے، اسٹریس فریکچر جو چلتے پھرتے ہوتا ہے بچوں میں، پھر وہ ہیل بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں ہڈیاں، چونکہ ہڈیوں کی جو بناوٹ ہے وہ جو اینڈس کے اوپر گروتھ پلیٹس ہوتی ہیں وہاں سے ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا لیول پہ، ہاں ایپیفیزیل اور میٹافیزیل کے جنکشن کے اوپر، وہاں پہ وہ جب وہ ہڈی گرو کرتی ہے، اگر آپ کو نیوٹریشن نہیں سے ملتی، پروٹین صحیح نہیں ملتی، کیلشیم صحیح نہیں ملتا، بچہ ایمبولنٹ اتنا نہیں رہتا، یا کوئی اور سسٹیمک ایلنس ہے جیسے کڈنی کی بیماری ہو، یا میل ابزارپشن ہو، یا ان کو بار بار کوئی موشن لگے رہتے ہوں فار ویریس ریزنس، تو وہ اس وجہ سے وہ ہڈیاں کا وہ اینڈ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس سے وہ ایفرٹ زیادہ ہو رہی ہوتی کہ تاکہ ہڈی اور بنے، تو وہ ہڈیاں پھر وزن کے ساتھ یا ایکٹیویٹی کے ساتھ ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں درد ہوتی ہے، بچہ میل نیوٹریشن ہوتا ہے، ہڈیاں ٹیڑھی ہوں گی، ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، تو اس میں دکھن بھی ہوتی ہے اس جگہ پہ جو چوڑی ہو جاتی ہیں، جو ایپیفیز چوڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کو عام طور پہ ریکٹس کہتے ہیں۔ یہی صورتحال ایڈلٹ میں بھی ہوتی ہے، مگر اسے آسٹیوملیشیا کہتے ہیں، ہڈی بنتی ضرور ہے مگر نرم رہتی، اور وہ آہستہ آہستہ ٹیڑھی یا مائنر چوٹ سے وہ فریکچر ہو جاتی۔ یہ جو ہیں یہ چیزیں مختلف ہیں آسٹیوپروسس سے۔ آسٹیوپروسس تو ایج ریلیٹڈ یا ایج ریلیٹڈ ہی کہنا چاہیے، وہ چیزیں ہیں جو ایک پرائمری سیگمنٹ ہے آسٹیوپروسس۔ اور یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جو دوسری جو دو ریکٹس اور آسٹیوملیشیا، وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، یا کوئی اور پری ایگزسٹنگ ڈیزیز ہے جیسے کیلشیم ایبزارب نہ ہونا، یا کچھ فاسفیٹ یا کیلشیم کی میٹابولک پرابلم ہوتی ہیں وہ ہے، یا رینل ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشیم اور وٹامن ڈی وغیرہ بنتے بھی نہیں، اور ان کی اسیمولیشن بون کے اندر صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ان کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ڈپلیشن ہو جاتی ہے، ہڈیاں نرم رہتی ہیں۔ ان کی وجوہات کچھ اور ہیں، ان کے چاہے کھاتے پیتے بھی ہوں، اس کے باوجود انڈر لائنگ ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی ہڈیاں نرم ہو جائیں گی، یا ٹیڑھی ہو جائیں گی، یا ٹوٹ جائیں گی۔ مگر آسٹیوپروسس از اے ڈفرینٹ سارٹ آف ڈس آرڈر آل ٹوگیدر۔ اس کے سمٹم کوئی نہیں ہوتے۔ اچھا، مریض عام طور پہ چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے سائلنٹ کلر، آپ کو اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب آپ گرتے ہیں، معمولی سی آپ کو چوٹ لگتی ہے، مگر ٹھیک ٹھاک فریکچر ہو جاتا ہے۔ جو آسٹیوپروسس سائلنٹ کلر ہے، اس میں آپ کو آسٹیوپروسس کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے نا آسٹیوپروٹک ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یو کین گیس، اس لیے کہ جب آپ دیکھیں کہ ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں آسٹیوپروسس کی وجہ سے یا بھربھرے پن کی وجہ سے، جو گرنے کے علاوہ جو چینج ان کو نظر آتی ہے وہ ان کی کب نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کائفوسس، وہ کب یا کائفوسس اس لیے آتا ہے کہ جب ہڈی نرم ہوتی تو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹی، مسکولر ایکٹیویٹی، آپ کی گریویٹیشنل فورس زمین کی، یہ ساری مل جل کے آپ کو ایک تو کائفوسس نیچرل ہوتا ہے جو ایک پوسچر کا حصہ ہے، وہ ایگزیجریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے مائکرو فریکچر ہوتے ہیں جو آس پاس میں مل کے تو وہ مہرے کی شیپ بدل دیتے ہیں۔ مہرہ نارملی ریکٹینگولر ہوتا ہے، اسکیرش نہیں ہوتا مگر ریکٹینگولر ہوتا ہے، ویری ویل بیلنسڈ انٹیریئر اینڈ دا پوسٹیریئر پارٹ، مگر جیسے ہی آسٹیوپروسس آنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ شیپ جو ویج شیپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ ملٹیپل ویجز ہوں اسپائن کے اندر تو وہ کب نکلنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کے پیچھے مسل فٹیگ شروع ہو جائے گی، بون پین شروع ہو جائیں گی، پھر اس کے ساتھ جو مائکرو فریکچرز ہیں جو وقت کے ساتھ اور بڑھتے ہیں وہ تھوڑے سے درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض کا تو ان کو نرو امپنچمنٹ شروع ہو جائے گی، اگر گر جاتے ہیں کہیں خدا نہ کرے تو وہ ان کو پیرالسس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا چونکہ وہ کب نکلتا ہے، کائفوسس ہوتی تو ان کا پوسچر جو ہے نا، باڈی امیج وہ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ بڑے ڈپریس رہتے ہیں کہ جی میں تو کبا ہو گئے۔
پھر وہ دوسرا اگر آپ دیکھیں ان کی ریبز جو ہیں وہ پیلوس کے ساتھ ملی تو نہیں ہوتی مگر اس کے ڈسٹنس کم ہو جاتے اچھا جس کی وجہ سے ان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. اچھا بالکل صحیح. وہ کھاتے پیتے کم ہے کیونکہ اگر یہ پیٹ کا جو اویلیبل اسپیس ہے وہ اگر کم ہو جائے گی تو ان کو تھوڑی سی روٹی کھانے کے بعد کہیں میرا پیٹ بھر, اسٹوریج کم ہو جائے گی. ہاں پیٹ بھر گیا, ہاں اسٹوریج کم ہو جائے گی. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. مگر کائفوسس از اے نیچرل سارٹ آف ایج ریلیٹڈ ایونٹ. تو اس میں ملٹیپل پرابلمس ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آسٹیوپروسس کے علاوہ جو وقت کے ساتھ جو مہرے گھس جاتے ہیں, ان کی ڈسکیں خراب ہو جاتی ہیں, دے ایڈ ٹو دا پرابلم. اگر اس کے علاوہ اور کوئی ایشوز ہوں لائک وہ کچھ دوائیاں لے رہے ہیں ایسے. کائفوسس کین لیڈ ٹو اسپونڈیلوسس اور وہ الگ ہے بالکل. اسپونڈیلوسس ایک الگ چیز ہے. اسپونڈیلوسس از اے ویئر اینڈ ٹیئر آف دی فیسٹ جوائنٹس, ڈسک وغیرہ, اینڈ ریزلٹنگ دوسری جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, کریکٹ کرنے کے لیے. اس میں نرو امپنجمنٹ, اسپائنل اسٹینوسس ہے کہ آپ چلتے چلتے آپ کی ٹانگیں سو جاتی ہیں, آپ کے پاؤں میں درد شروع ہو جاتی ہے, یا کچھ عرصہ چلنے کے بعد یعنی کہ سے ہاف اے کلو میٹر یا اس سے بھی کم 20 25 30 گز یا 100 گز کی کہتے ہیں کہ ٹانگیں سو گئیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد چلنا شروع, آپ کی ٹانگیں پھر سو جاتی ہیں. تو یہ اسٹینوسس کی وجہ سے ہوتی ہے, جس میں جیسے اگر آپ اسپونڈیلوسس ہو تو اس میں سیکنڈری چینجز آتی ہیں کمر کے اندر, جس کی وجہ سے آپ کی جو حرام مغز اور اس سے جو نسیں باہر نکلتی ہیں وہ امپنچ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر اسی اسپیس نہیں رہتی اور چلنے پھرنے کے لیے اتنی وہ جگہ یا کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ فنکشن صحیح کر سکیں. دوسرا جب وہ کائفوسس ہوتا ہے یا وہاں پہ اسٹینوسس ہو جاتی تو اس کے اندر موومنٹ بھی کم ہو جاتی, تو وہ نئی ہڈی جسے پنجابی کہتے ہیں چنجاں بن گئی ہیں, وہ چنجیں جو ہیں یا آسٹیوفائٹ جسے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بناتے ہیں, مگر اس کا سائیڈ افیکٹ یا ڈاؤن سائڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ نرو ٹیشو یا اسپائنل کارڈ وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو امپنج کرتے ہیں, جس کا ٹانگیں سو جانا, پاؤں میں درد ہو جانا, چلتے پھرتے وقت ان کو الجھن ہونی پاؤں میں یا ٹانگوں میں, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ. دے آر پارٹ آف ایجنگ پروسیس.